نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین گرامی قدر، استاد محترم حضرت مولانا عبد المنان صاحب، حضرت مولانا سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب، حضرت مولانا اشرف معاویہ صاحب، مولانا محمد احمد صاحب، مولانا قیصر صاحب، مولانا مکرم نواز صاحب اور جتنے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، حفاظ کرام، ان کی اجازت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اگرچہ میں علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے سب سے کم ہوں، یہ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ تنزیل صاحب کا حکم تھا تو اس کو پھر ٹالا نہیں جا سکتا، تو باقی آپ کو پتہ ہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے اور اپنے آپ سے اور پھر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر میں ایک پاک مجلس میں، ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، جس مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی اس کی حیثیت ہے، اور اس مجلس کے اندر اگر ہم اپنے گناہ بخشوا کے چلے جائیں تو اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، ان کو چنا تو وہ اللہ کے گھر میں آ گئے۔ تو آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے میں کہ ہم اللہ کے حضور اپنے تمام گناہوں کی توبہ کریں، تاکہ ہم یہاں سے جب اٹھیں تو ہمارے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ گناہ کر کر کے ہمارے جو دل ہیں وہ اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، کہ جیسا کہ وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ تو گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل گویا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حل ذکر اللہ بتایا اور تلاوت کلام پاک بتائی اور توبہ بتائی ہے۔ تو ہم توبہ سے اپنے کلمات کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہونے کے بعد، اپنے گناہوں پہ ندامت کے بعد، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے یہ دین کی باتیں سنیں اور وہ ہمارے دلوں تک کے جو پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں تاکہ وہ باتیں دلوں میں اتر جائیں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ مجلس، یہ محفل حفاظ کرام کی دستار بندی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک دنیا کا نظام ہے اور ایک اللہ کا نظام ہے۔ دنیا کے نظام کے اندر بہتر وہ ہے، شاید کسی کی سوچ کا زاویہ یہ ہو کہ جس کا گھر سب سے اچھا ہے وہ بہتر ہوگا، کسی کی سوچ کا دھارا یہ ہو کہ جس کے پاس بہت مال و دولت ہے وہ زیادہ بہترین ہوگا، کسی کی سوچ یہ ہو کہ کسی کے پاس اگر حسن ہے تو وہ زیادہ بہترین ہے، کسی کی سوچ یہ ہو کہ کسی کے پاس اگر بادشاہت ہے تو وہ زیادہ بہترین ہے۔ لیکن یہ اللہ کی سوچ، اللہ کے نبی کی سوچ سے میچ، اللہ اور اس کے رسول کی جو سوچ سے ہماری یہ سوچیں میچ نہیں کرتی۔ اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو
اس دنیا کے اندر اگر اس وقت کی میں بات کروں تو 7 ارب انسان موجود ہیں، اس میں بلیورز بھی ہیں، نان بلیورز بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان 7 ارب لوگوں میں سے اگر میں بات کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم 7 ارب لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے اس وقت کے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، اور اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہے، اس عزت کے وہ حقدار خود ٹھہرے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، ہم ان کی عزت گھٹانا بھی چاہیں تو گھٹا نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت ان کو ودیعت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ عزت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ قرآن پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو اتنے شوق سے سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم کسی گانا گانے والی کے گانے کو اتنے شوق سے نہیں سنتے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ تمہارے قرآن کو سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں جنت میں گئے تو قرآن سننے کی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ تمہارے صحابی حارثہ بن نعمان کی آواز ہے کہ جو مکہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کی قرآن کی تلاوت سے عرش کے فرشتے اور جنت والے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں زمین و آسمان سے کتنا فاصلہ ہے، آج ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم معیار دنیاوی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم دنیاوی سہولیات کو، دنیا کی جو فیسلٹیز ہیں، ہم ان کو معیار سمجھتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں یہ عارضی معیار ہے۔ اگر کسی مہمان کے آتے ہوئے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، اس کے جاتے فوراً ہی اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، معیار تو وہ ہونا چاہیے کہ بندہ زمین پہ قرآن پڑھے اور عرش والا آسمانوں پہ سنے۔ معیار تو وہ ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، پھر پہلے آسمان کی جو تھکنس ہے وہ 500 سال کی مسافت بنتی ہے، پھر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال، پھر اس آسمان کی تھکنس 500 سال، اس طرح 7 آسمان، پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سمندر کو رکھا ہے جس کی ڈیپتھ 500 سال کی مسافت ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے۔ ان ساری مسافتوں کو چیر کے ان بچوں کا قرآن اللہ کی طرف پہنچتا ہے۔ اصل تو معیار یہ ہے، اصل معیار تو یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ رات کو کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اصوت عباد، کیا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ عباد کی آواز تو نہیں؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ یہ عباد کی آواز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فخر ہے اپنے امتیوں پہ کہ جس امت میں اللہ نے ایسے قرآن کے تلاوت کرنے والے پیدا فرمائے کہ جن کی قرآن کی تلاوت سننے سے میرے نبی نے فرمایا کہ دل بھر آتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ دنیا کے اندر حفاظ کے مزے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کیا فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اور یہ قرآن سیکھنے سکھانے والے یہ لوگ، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے یہ بچے اور ان کے والدین، آگے جا کے بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا ان کو انعام دیں گے۔ یہ تو دنیا کے انعام ہیں کہ دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ جو باپ اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے مدرسے میں جا کے داخل کرواتا ہے قرآن کے حفظ کی تعلیم کے لیے، اس کے سامنے کیا کوئی دنیا کا فیوچر ہوتا ہے؟ ایک حافظ قرآن کے سامنے کیا فیوچر ہے؟ اگر دنیا کی ہم بات کریں تو کوئی فیوچر نظر نہیں آتا،
کوئی اس کو روشنی نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پہ وہ دنیا کما سکے. اور اسی بنیاد پہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ حافظ قرآن کو تو جنت میں تاج پہنایا جائے گا، اس کے باپ کو کیوں پہنایا جائے گا؟ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ وہ باپ کہ جس کو بچے کی ضرورت ہے جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، کہ جو بچہ اس کے دست و بازو بننے کے لیے بڑا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن باپ اس کو انگلی پکڑ کے مدرسے میں داخل کرواتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ قرآن سیکھے، تاکہ اس کی آخرت بنے، تاکہ یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. تو میرے بھائیوں، اس کے سامنے کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کو، لیکن وہ باپ یہ کام کرتا ہے، ایسی مائیں یہ کام کرتی ہیں کہ جو وہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں دین کا علم سکھانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سکھانے کے لیے. کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نہیں سنا؟ امام بخاری کی ماں نے جب اس محمد نامی بچے کو جنا، نام محمد رکھا، اور یہ طے کیا اپنے دل میں کہ میں اس کو قرآن سکھاؤں گی، میں اس کو پیغمبر کی حدیث سکھاؤں گی، لیکن امام بخاری 6 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے. اور ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا. آج ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہ جی ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارا یہ کام اٹکا ہوا ہے. میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ سے دعا کرایا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعوات لا شک فیہن، کہ 3 ایسی دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. ان میں سے ایک دعا میرے نبی نے فرمائی والدین کی، اور جو دعا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جو محمد ایک بچہ ہے 6 سال کا، اس کے لیے ماں نے مصلی بچھا دیا، رونا شروع کر دیا. روزانہ راتوں کو تہجد میں اٹھ کے ماں رو رہی ہے، اے اللہ، میں نے تو اس کو کسی اور مقصد کے لیے سوچا تھا، لیکن یہ تو نابینا ہو گیا. لیکن ایک رات میرے اللہ نے اس ماں کی دعا اس محمد کے حق میں قبول فرمائی، اور اس کی بینائی واپس آئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کو دکھایا کہ تیری دعا جو تو نے اپنے بیٹے کے لیے راتوں کو اٹھ کے مانگی تھی، بیٹا جب اٹھا اس نے دیکھا کہ مجھے تو نظر آ رہا ہے، وہ بھاگا، ماں مصلی پہ سربہ سجود ہے، تہجد کی نماز میں مانگ رہی ہے. بیٹا کہنے لگا، ماں مجھے تو نظر آ رہا ہے. اس نے بیٹے کو گلے لگایا اور پوچھا، میں نے کس رنگ کے کپڑے پہنے؟ فرمایا اس رنگ کے. ماں نے کہا، واہ اللہ تیرا شکر. پھر دوبارہ سر سجدے میں شکر کے طور پہ. تو میرے بھائیوں، جن کے والدین ایسے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اولادوں کو پھر اپنے دین کے لیے قبول فرماتے ہیں. جن کے والدین ایسے ہوں تو بات میں کر رہا تھا کہ حافظ قرآن جب تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت 7 آسمانوں کو چیر کے اللہ کے ہاں پہنچتی ہے. فرشتے بھی سنتے ہیں، اور پھر فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ نے تلاوت کی جسارت نہیں دی، ان کو تلاوت کی صلاحیت نہیں ہے سوائے جبریل علیہ السلام کے. کوئی فرشتہ تلاوت نہیں کر سکتا سوائے جبریل کے. اور آج اگر یہاں پہ کوئی اچھا حافظ تلاوت کر رہا ہو، کوئی اچھا مقرر بیان کر رہا ہو، تو ہم کیسے غور سے سنتے ہیں. تو فرشتے بھی یہ دنیا میں تلاوت کرنے والے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تلاوت کو اتنے غور سے سنتے ہیں، اتنے غور سے سنتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ فرشتے زمین پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انتہائی قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں. وہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے اترنا شروع ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اتنے قریب ہوتے ہیں، ان کو اتنا پیار آتا ہے اللہ کی تعریف سننے کا، اس قرآن کو سننے کا، کیونکہ وہ خود تلاوت سے محروم ہیں کہ وہ حافظ قرآن کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیتے ہیں، ان کے لبوں کو چوم لیتے ہیں. تو یہ کس کی یہ سعادت ہے؟ کس کے لیے؟ یہ حافظ قرآن کے لیے سعادت ہے. امام عاصم رحمت اللہ علیہ، ان کے منہ سے خوشبوئیں نکلا کرتی تھی. شاگردوں نے کہا، اپنے امام سے پوچھا کہ آپ کے منہ سے یہ خوشبو کیسی نکلتی ہے؟ آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ کیا چباتے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں. ایک شاگرد تو پھر چپک ہی گیا، کہتے حضرت میں تو آج پوچھ کے ہی ہٹوں گا.
تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں مدینہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم مجھے تیری تلاوت بڑی پسند ہے، آ میرے قریب آ، میں تیرے ہونٹوں پہ بوسہ دوں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیا ہے تب سے میرے منہ سے خوشبوئیں نکلتی ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اللہ ہمیں دے رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر اعزاز و اکرامات ہیں، یہ دنیا کے اندر حفاظ کے لیے ہے جن کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، ان کی عزت کا، ان کی تکریم کا، ان کے شرف کا اور ان کی حیثیت کا اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ بغداد کے اندر ایک بزرگ تھے، وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، انہوں نے وہاں قبرستان والوں کے لیے دعا کی، وہیں سو گئے۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں کوئی شخص آتا ہے، جیسے کوئی ڈاکیہ ڈاک تقسیم کرنے کے لیے آتا ہو، تو وہ جتنے قبر کے وہ میتیں ہیں، جتنے لوگ وہاں مدفون ہیں، وہ سارے بھاگتے ہیں اپنی اپنی ڈاک وصول کرنے کے لیے۔ در حقیقت وہ ڈاک کیا ہوتی ہے؟ وہ ثواب ہوتا ہے جو لوگوں نے پڑھ کے ان کے لیے بخشا ہوتا ہے۔ کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں جا رہا اپنی ڈاک لینے کے لیے۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کو کوئی ضرورت نہیں؟ تو وہ کہنے لگا، کہتے میرا ایک بیٹا ہے اور وہ حافظ قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ صبح دکان پہ جب جاتا ہے گاہکوں کو ڈیل کرتا ہے، فارغ وقت میں قرآن پڑھتا ہے، اور اس کا پڑھا پڑھایا مجھے اتنی مقدار میں مل جاتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں یہاں سے اٹھ کے کہیں جانے کی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تیرا بیٹا کہاں کاروبار کرتا ہے، کہاں دکان ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں مجھے ایڈریس بتایا۔ کہتے میں دکان پہ گیا، میں نے اس کو دیکھا، میں نے آبزرو کیا اس کو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے، جب کوئی گاہک آتا ہے اس کو سودا سلف بیچتا ہے، پھر تلاوت شروع کر دیتا ہے، پھر گاہک آتا ہے، پھر اس کو سودا ڈیلنگ کرنے کے بعد پھر تلاوت۔ کہتے میں واپس آ گیا، میں نے کہا میرا یہ خواب سچا ہے۔ کہتے کچھ عرصہ گزرا، میں دوبارہ اس قبرستان سے میرا گزر ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں، پھر خواب آیا اور دیکھا کہ جب سارے لوگ وہ ثواب کے لیے بھاگ رہے تھے تو وہ بڑے میاں بھی بھاگ رہے تھے۔ تو میں نے بڑے میاں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ پہلے تو آپ سکون سے بیٹھے تھے، اب آپ بھی ثواب لینے والوں کی قطار میں ہیں۔ کہتے جو میرا بیٹا میرے لیے روزانہ قرآن پڑھ پڑھ کے بھیجا کرتا تھا، وہ بھی اب یہاں پہ آ گیا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حفاظ کی برکتیں ہیں کہ جن کے اپنے پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی اور پھر ان کے والدین کے لیے اتنے بڑے ثواب کے یہ مستحق اللہ کے ہاں ان کو بناتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، اور آخرت کی ان حافظوں کے لیے چیز، آخرت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حفاظ کے لیے، ان قرآن والوں کے لیے، ان اہل اللہ کے لیے، ان اہل قرآن کے لیے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن والے اللہ کا اہل ہیں، اللہ کے یہ خاص بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو کبھی ہلکے میں نہ لینا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ موچی کا بیٹا ہے، یہ کسی لوہار کا بیٹا ہے، یہ کسی مستری کا بیٹا ہے، یہ کسی سید کا بیٹا ہے، یہ کسی ملک کا بیٹا ہے۔ اللہ کے ہاں ان ذات پات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ شعبے، یہ قبیلے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ میں نے صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ تمہارے یہ قبیلے، تمہارے یہ شعبے، تمہاری یہ ذاتیں، تمہارے یہ جو قبائل، یہ صرف تعارف کے لیے ہیں۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور اللہ کے ہاں کون زیادہ عزت والا ہے؟ جو زیادہ متقی ہوگا، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ تو کبھی ان حفاظ کو ہلکے میں نہ لینا کہ یہ حافظ ہیں، یہ قاری ہیں، ان کی کیا بات ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے وہ اعزازات ہیں
کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب ہم اپنی کھلی آنکھوں سے جا کے دیکھیں گے۔ جن کو ابھی یقین نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، جن کو ابھی یقین نہیں قرآن پر، جب یہ دیکھیں گے تو پھر اس وقت دیکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آج یہ پیغمبر کی بات کو مان لیں، آج یہ نبی کے فرمان کو پہچان لیں، آج یہ اللہ کی باتوں کو مانیں اور ان کی عزت اپنے دلوں میں بسا لیں۔ کل یہی حفاظ 10 لوگوں کو انگلی پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے، اور کون 10 لوگ کہ جن پر حدیث میں آتا ہے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اپنے ساتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ ایک طویل حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حفاظ کی عظمت کے لیے، فرمایا جب کسی حافظ کا آخری وقت آتا ہے، ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کی ایک جماعت جنت سے خوشبودار رومال لے کے، اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں لگا کے وہ دور بیٹھ جاتی ہے، جہاں تک اس کی حد نگاہ وہاں دور بیٹھتے ہیں وہ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہے؟ فَيَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، پھر جب ملک الموت آتا ہے وہ اس حافظ کے سرہانے کھڑے ہو جاتا ہے، اس کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ اے روح نکل، یا جس طرح وہ باقیوں کی روح نکالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اخرجی الی رضوان اللہ و جنتہ، نکل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی طرف نکل اور اس کی جنت کی طرف نکل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا انعامات گنتے جائیں حافظوں کے۔ پہلا انعام کہ ملک الموت اس وقت ہی اس کو بتا دیتا ہے کہ اخرجی الی رضوان اللہ، نکل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، وجنت ہی، اور اس کی جنت کی خاطر۔ پہلا انعام کہ اس کی روح کو اس وقت بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ پھر جب وہ اس کی روح کو نکالتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ ٹپکتا ہے، پلک جھپکنے میں اس کی روح نکلتی ہے، اور اتنے میں وہ فرشتے جو دور بیٹھے وہ آتے ہیں، وہ جنتی رومالوں کے اندر اس کو لپیٹتے ہیں خوشبودار، اور اس کو لے کے آسمان کی طرف اڑان بھرتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں وہاں پہ پوچھا جاتا ہے بھائی کون، کس کو لے کے آئے ہو اور یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ تو وہاں ان کو بتایا جاتا ہے یہ حافظ ہے، یہ قرآن کا ماہر ہے، اور یہ فلاں ابن فلان ہے، اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں پروٹوکول دیکھیں حافظ کا۔ وہاں سے فرشتے کثیر تعداد میں ساتھ ہو جاتے ہیں اس کے، پھر دوسرے آسمان، وہاں پہ سیم چیز وہاں پہ ہوتی ہے، پھر وہاں سے پروٹوکول میں اور فرشتے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ پھر جنت کی اس کو زیارت کرائی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس روح کو واپس لوٹا دو۔ تب تک وہ جسم جو بے جان ہے وہ قبر میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا انعام سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے قبر کے اندر، سرانے قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سر کی طرف قرآن ہے، پیچھے ہٹو ہم اس کو جانتے ہیں، دائیں طرف نماز آ جاتی ہے، پیچھے ہٹو۔ بلکہ حدیث میں ایک دوسری میں آتا ہے کہ نماز تو یہ کہتی ہے کہ وہ جو میت وہ نمازی جو حامل قرآن وہ کہے گا کہ ہٹ جاؤ میری تو نماز کا ٹائم ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، غروب ہونے کو ہے۔ بائیں طرف اس کی زکوٰۃ آ جاتی ہے، پاؤں کی طرف اس کے اعمال حسنہ آ جاتے ہیں۔ یہ حافظ کا اعزاز ہے۔ پھر منکر نکیر کہتے ہیں کہ بھئی سوال جواب تو ہونا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تیرا رب کون ہے؟ من ربکا ما دینکا من نبیکا۔ جب وہ جواب دے دیتا ہے
تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ باتیں کس نے سکھائیں؟ تجھے یہ باتیں کس نے سکھائیں؟ تو وہ حافظ کہے گا قرأت القرآن، پہلی بات وہ کہے گا قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا تھا، وعملت بما فی، جو اس میں تھا میں نے اس پہ عمل کیا تھا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی، میں نے مہر تصدیق ثبت کی تھی کہ یہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، اس میں لائے گئے اعمال بھی سچے ہیں، میں نے تصدیق کی تو مجھے یہ انعام ملا۔ یہ حافظ کا دوسرا انعام۔ آگے چلیں، نبی نے فرمایا پھر حافظ کو اگلا انعام کیا ملے گا؟ میرا رب آسمانوں سے دیکھ رہا ہوگا، یہ ساری کنورسیشن سن رہا ہوگا، یہ ساری گفتگو اللہ سن رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے اپنا جواب نازل فرمائیں گے۔ کیسا پیارا جواب! آج کسی کو شاہ صاحب اگر کسی کی تصدیق کریں، کسی کی میں تصدیق کروں، کسی کی مولانا تصدیق کریں، وہ بندہ پھولے نہیں سماتا، لیکن جس کی تصدیق میرا رب کرے، اللہ کہیں گے صدق عبدی، اے فرشتوں ہٹ جاؤ، میرا بندہ صحیح کہہ رہا ہے، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے قرآن واقعی میں پڑھا ہے، اس نے قرآن پہ واقعی عمل کیا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور پھر وہ فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے، آگے انعام سنو، آگے انعام سنو، اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ اس کے گھر والے تو اس کو 3 چادروں میں دفنا کے چلے گئے، البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنت کے لباس پہنا دو، یہ 3 چادروں میں دفنا کے چلے گئے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ البسوہ لباس الجنہ، اس حافظ کو، حامل قرآن کو، اس کو جنت کے لباس پہناؤ، افرشو، اس کے گھر والے تو اس کو خالی زمین پہ لٹا کے چلے گئے، اللہ فرمائیں گے افرشو لہو فراش الجنہ، اس کے لیے جنت سے بچھونے لا کے بچھاؤ، اس کے لیے جنت سے بچھونے لا کے بچھاؤ۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس کے گھر والے تو اس کو چھوٹے سے گھر کے اندر، چھوٹے سے گھروندے کے اندر اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کی قبر کو فیفسح، وسیع کر دو۔ اے اللہ کہاں تک وسیع کر دیں؟ فرمایا جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو وسیع کر دو۔ اے اللہ صرف وسیع ہی کر دیں؟ نہیں، ایک حدیث میں فرمایا وَيُنَوَّرْ، اس کو منور کر دو، اس کو روشن کر دو۔ اے اللہ کیا بس یہی انعام ختم؟ نہیں، میرا رب کہے گا نہیں نہیں، یہاں تک نہیں، یفتح لہو باب الجنت الی القبر، اس کی قبر کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ وہاں سے کیا ہوگا؟ فیاتی، وہاں سے آئے گی الطیب، خوشبو، الریح، اور جنت کی ہوا۔ یہ کس کا انعام ہے؟ یہ ان بچوں کا انعام ہے، یہ حفاظ کا انعام ہے، جن کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے، کہ یہ تو فضول چیز ہے، نہ معاذ اللہ، یہ ان بچوں کا انعام ہے، یہ ان حفاظ کا انعام ہے۔ یہاں انعامات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ذرا آگے چلیں، انعامات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ جب وہ حافظ قبر میں اپنا اتنا اکرام دیکھے گا، اتنا اعزاز دیکھے گا، وہ اتنا خوش ہوگا اور وہ کہے گا یا ربی اقم الساعہ، اقم الساعہ، اقم الساعہ، کہ اے میرے رب قیامت قائم کر دے، اے میرے رب قیامت قائم کر دے، اے میرے رب قیامت قائم کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کو بتا سکوں کہ میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ میرے رب نے کیا۔ یہ حافظ کا انعام ہے۔ جب بندہ جنت میں جائے گا وہ یہی تمنا کرے گا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جنت میں جانے والا تو یہی تمنا کرے گا، کاش کہ میرے پیچھے والے مجھے جان لیتے، وہ دیکھ لیتے کہ میرے رب نے میرا کیا اعزاز کیا ہے، میرے رب نے میری کتنی تکریم کی ہے، میری عزت کتنی کی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی تک حافظ کے اعزاز کا سلسلہ تھما نہیں ہے، آگے چلیے۔ فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، اے حافظ قرآن اب تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تجھے کوئی فکر فاقہ اب نہیں ہے، دلہن کی طرح سو جا۔ کیوں کہا؟ ایک عام اگر آدمی گناہگار آئے گا
قبر میں اس کو کیڑوں کا بھی ڈر، اس کو سانپوں کا بھی ڈر، اس کو بچھوؤں کا بھی ڈر، اس کو عذاب کا بھی ڈر، اس کو ہزار قسم کے ڈر ہوں گے، لیکن جب حافظ قرآن آئے گا اس کو کوئی ڈر نہیں۔ میرے پیغمبر نے کیا مثال دے کے سمجھایا، فرمایا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ دلہن کے نکاح سے پہلے کبھی ہم نے سوچا کہ وہ دلہن کسی کے گھر ایسے جا سکتی ہے، محلہ بھی نہیں جانے دیتا، اس کا گھر والے نہیں جانے دیتے، بہن بھائی نہیں جانے دیتے، کوئی نہیں جانے دیتا کسی کی طرف، لیکن جب وہ اللہ کی طرف سے القاء کیے ہوئے کلمہ قبول کو جب وہ پڑھ لیتے ہیں، نکاح کے اندر آ جاتے ہیں، تو پھر اس کو اپنے سسرال کے گھر جانے میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی شرم نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ مثال دے کے سمجھایا، اے حافظ اب تو ایسے سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی اعزازات کا سلسلہ تھما نہیں ہے، ابھی حافظ کے اعزاز چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سو جائے گا جب نفخہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين۔ جب لوگ آ جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، صفیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کس کی صف ہے؟ یہ انبیاء کی ہے۔ یہ کس کی صف ہے؟ یہ اولیاء کی ہے۔ یہ کس کی صف ہے؟ یہ اتقیاء کی ہے۔ یہ کس کی صف ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ہے۔ یہ کس کی صف ہے؟ یہ شہداء کی ہے۔ یہ اولین اور آخرین کی صفیں ہیں۔ یہ کن کی صفیں ہیں؟ بائیں طرف یہ کفار کی صفیں ہیں۔ یہ کن کی صفیں ہیں؟ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، یہ مجرموں کی صفیں ہیں۔ اللہ ہمیں مجرموں کی صف سے بچائے۔ جب صفیں بن رہی ہوں گی تو میرے بھائیوں اس وقت بھی حافظ کا اعزاز سامنے آئے گا، جو سلسلہ بھی تھما نہیں ہے۔ حافظ کے اعزاز کے لیے فیجیء القرآن، قرآن آئے گا، اس حافظ کے اعزاز کے لیے قرآن آئے گا، اور خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ آئے گا۔ وہ حافظ دیکھے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اتنا خوبصورت چہرے والا یہ کون ہے۔ فیجیء الخیر، یہ لگتا ہے کسی خیر کے ساتھ ہی آیا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی بہتری لے کے آ رہا ہے۔ جب صفیں بن رہی ہوں گی تو اعلان ہوگا، کہاں ہے مامون؟ کہاں ہے اس مدرسے کا حافظ مامون؟ کہاں ہے محمد احمد آج کا حافظ؟ جب صفیں بن رہی ہوں گی تو اعلان ہوگا، کہاں ہے علی حیدر؟ جب صفیں بن رہی ہوں گی تو اعلان ہوگا، کہاں ہے محمد بلال؟ صفیں بن رہی ہوں گی تو اعلان ہوگا، کہاں ہے عبد الماجد؟ کہاں ہے عدیل؟ کہاں ہے طلال؟ یہ 7 حافظ کہاں ہیں؟ یہ فلاں جگہ کے حفاظ کہاں ہیں؟ فلاں مدرسے کے، ایک ایک کا نام ان کا لیا جائے گا۔ نام لے کے اللہ فرمائیں گے، اے حافظو تمہارا یہ اعزاز ہے، اب تم ان صفوں سے نکلو اور ادھر جبریل کی صف میں آ جاؤ۔ نبی نے فرما دیا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو پڑھنے پڑھانے والا کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن جبریل کی صفوں میں ہوگا۔ آج وہ خاکی صفوں سے نکل چکا ہے، وہ جبریل کی صف میں آ گیا۔ دنیا میں آج ہم کسی چھوٹے سے جس کی تھوڑی سی شہرت ہو، اس کے ساتھ ہم پکچر بنوانے میں، سیلفی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کیا وقت ہوگا جب حافظ کو یہ انعام دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بھرے مجمع میں، چٹیل میدان میں، جہاں سارے سن رہے ہوں گے، جب سے دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے اولین آخرین سارے جمع ہوں گے۔ کس میدان میں؟ ایسے میدان میں جہاں کوئی اوٹ نہیں، جہاں کوئی پتھر نہیں، جہاں کوئی درخت نہیں، جہاں کوئی جھاڑی نہیں، جہاں کوئی جھنڈ نہیں کہ کوئی کسی کے پیچھے چھپا ہے تو نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، قرآن کہتا ہے وہ میدان کیسا ہوگا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کہ وہ میدان ایسا ہوگا محشر کا جو بالکل چٹیل میدان ہوگا، جو بالکل پلین ہوگا، جہاں پہ نشیب و فراز نہیں ہوں گے، اور ہر شخص اس سارے سینیریو کو، اس ساری
جو پروگرام ہوگا محشر کا، اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، اور میرا رب ان کو، حفاظ کو، ان صفوں سے نکال کے کہاں؟ جبریل کی صفوں میں شامل کر رہے ہوں گے۔ اور یہ اعزاز ابھی تھما نہیں ہے، یہ اعزاز ابھی تھما نہیں ہے۔ وہ قرآن آئے گا، اس حافظ کا ہاتھ پکڑے گا، عبدالرزاق صاحب حافظ کا ہاتھ پکڑے گا اور اللہ کے عرش کے نیچے لے کے چلا جائے گا، اللہ کے عرش کے نیچے لے کے چلا جائے گا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن ان حفاظ کے لیے وہ اتنا ہوگا جتنا عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، یا ظہر سے عصر کا وقت۔ اللہ کے عرش کے نیچے لے کے چلا جائے گا اور اللہ کے ہاں اس کی سفارشیں شروع کرے گا۔ ابھی اعزاز حافظ کا تھما، رکا نہیں، سنتے جائیے حافظ کا اعزاز۔ پھر میں نے اسی لیے شروع میں توبہ کروائی تھی آپ لوگوں سے اور اپنے آپ سے کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو ذہن بنا کے اٹھیں کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کروائیں گے۔ ہم دنیا کے ان چیزوں کو اپنے ذہنوں سے اتار کے اٹھیں، ہم آخرت پہ نظر رکھ کے اٹھیں۔ ابھی حافظ کا اعزاز تھما نہیں ہے۔ حافظ کہے گا کہ اے اللہ یا ربی حلی، اے اللہ اس حافظ کو پہنائیے۔ کس وقت پہنائیے؟ آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ محشر کا دن وہ ہوگا کہ جب اللہ کے سامنے سارے اولین آخرین جمع ہوں گے، کسی کے تن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کسی کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، ننگے سر بکھرے بال ہوں گے۔ تو قرآن کیا کہے گا؟ یا رب حلی، اے میرے رب اس حافظ کو پہنائیے، اس کو ایسے نہ چھوڑیے۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، یلبس لہو، اس حافظ کو پہنایا جائے گا کیا؟ الحلۃ الکرامہ، کرامت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، عزت کا لباس پہنایا جائے گا، شرف کا لباس پہنایا جائے گا، اور دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ یہ حافظ کا اعزاز ہو رہا ہے۔ قرآن کی تسلی نہیں ہوئی، ابھی قرآن کی تسلی نہیں ہوئی، اعزاز تھما نہیں ہے۔ پھر قرآن کہے گا یا ربی زدہ، اے میرے رب اس کو اور زیادہ پہنائیے، اور زیادہ دیجئے۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ یلبس لہو تاج الکرامہ، کہ اس حافظ کو کرامت کا، عزت کا تاج پہنائیے۔ ابھی اعزاز تھما نہیں ہے کہ پھر اعلان ہوگا کہاں ہے حفاظ کے والدین، ان کو لائیے، حفاظ کے والدین کو لائیے، اور ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ وہ تاج پہنائیں گے۔ نبی نے فرمایا کہ جس کی روشنی، تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب والدین کو وہ تاج پہنائیں گے اور حفاظ کو تاج پہنائے جائیں گے، تو اس محشر کے چٹیل میدان میں اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج کی روشنی مدھم پڑے گی، تو دنیا اولین آخرین سارے انسانوں کے سامنے ان کا شرف، اس خاندان کا شرف، ان حفاظ کا شرف، حفاظ کے والدین کا شرف وہ واضح ہو جائے گا۔ دنیا دیکھے گی کہ اس خاندان کی کیا عزت ہے۔ ابھی اعزاز تھما نہیں ہے۔ پھر حافظ کہے گا کہ اللہ اور عطا فرمائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ کہے گا یا ربی ارضاحن، اے میرے رب اب حافظ سے راضی بھی ہو جائیے۔ حالانکہ یہ سارے اعزازات کس لیے ہیں؟ یہ رضا کا ہی نتیجہ ہیں۔ حافظ قرآن کہے گا اللہ اب راضی ہو جائیے اس سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محشر والو گواہ رہ جاؤ، میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا، میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ اور جس کو اللہ کی رضا مل گئی اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے، حافظوں کا اعزاز ابھی باقی ہے، اکرام چلتا جا رہا ہے، ابھی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ جنت کے فیصلے ہو چکے ہیں، جنت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ جنت میں حافظ قرآن، حامل قرآن کیسے جائے گا؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کل برق، بجلی کسی رفتار کے ساتھ پل صراط سے وہ گیا جنت میں، کر ریح،
ہوا کسی رفتار کے ساتھ وہ گیا جنت میں، اور کچھ جنتی گرتے پڑتے کبھی بیٹھیں گے کبھی اٹھیں گے کبھی بیٹھیں گے، حتیٰ کہ جب آخری جنتی، یہ ایک بات درمیان میں کرتا ہوں، جب آخری جنتی، تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت سے کتنی امید لگانی چاہیے، آخری جنتی جب گرتا پڑتا پل صراط کراس کر کے جنت میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ جنت تو پہلے ہی لبالب بھری جا چکی ہے، اور وہ اللہ کی طرف بار بار دیکھے گا کہ یا اللہ بس اس پل صراط سے مجھے گزار دے، اور وہ جو سائے والا درخت ہے نا بس میں وہاں پہنچ جاؤں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ اللہ فرمائیں گے او میرے بندے اس درخت تک تو پہنچ جائے گا، لیکن یہ بتا پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا مجھ سے؟ وہ کہے گا اللہ نہیں مانگوں گا، مجھے بس پل صراط سے بچا اور اس درخت کی چھاؤں میں پہنچا دے۔ جب وہاں جائے گا تو آگے ایک بڑا گھنا درخت اور نظر آئے گا، وہ پھر واپس آئے گا، کہے گا کہ یا اللہ مجھے ذرا اس درخت تک پہنچا دیجئے۔ اللہ کہیں گے ما اغدرک، تو بڑا فراڈیا ہے، بڑا چال باز ہے، تم نے مجھے پہلے کیا کہا تھا کہ میں نہیں مانگوں گا، اور اب کہتا ہے اس سے آگے مجھے پہنچائیے، چل جا وہاں چلا جا۔ پھر وہ کہے گا اللہ وہ آگے جنت بھی نظر آ رہی ہے، مجھے وہاں پہنچائیے۔ اللہ کہیں گے چل جا جنت میں چلا جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا یخیل، اس کو خیال آئے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، اب میں کیا کروں، مجھے کہاں ٹھکانہ ملے گا؟ واپس آ جائے گا، کہے گا اے اللہ آپ تو بڑے کریم رب ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے کریم رب ہیں، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ جنت تو ساری پہلے ہی بھری جا چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او میرے بندے کتنی تجھے جنت چاہیے؟ ان لک الدنیا، ایک دنیا کافی، ومثلہا 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 ومثلہا۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے 5 دفعہ کہ کیا اس پوری کائنات 5 دفعہ اگر مل جائے یہ دنیا، اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 دفعہ کیا ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو کیا 10 دفعہ اس کو ملٹیپلائی کر دیا جائے تو کیا وہ جنت کافی ہے تمہارے لیے؟ پھر وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی بھی مسکرا دیے، صحابہ بھی مسکرا دیے، اللہ تعالیٰ بھی مسکرائیں گے اس کی بات سن کے۔ ابھی اعزاز تھما نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن اقرا وارتقی، اے حافظ قرآن، قرآن پڑھ اور چڑھ جنت کے درجے، وترتل، اور ایسے ترتیل سے پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ میرے دائیں بائیں علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ساری احادیث کی کتابوں کا ذخیرہ اٹھا لیجئے، دنیا کی ساری کتابیں اٹھا لیجئے، آپ کو کوئی ایک ٹاپک ایک مسئلہ ایسا نہیں ملے گا، ہر بات ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جائے گی کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات ابن بنی آدم، جب بنی آدم مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انقطع عملہ الا من 3، اس کے عمل بند ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایسے ہی مولانا 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ پہلی کیا؟ صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ وہ چھوڑ کے گیا۔ دوسری کیا؟ ولد صالح یدعو لہ، جو نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تیسری چیز کیا؟ وعلم ينتفع به، کہ ایسا علم چھوڑ کے گیا جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ یہ 3 چیزیں کام آئیں گی، اور وہاں پہ اپنا عمل کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن آج حافظ کا اعزاز کا کام ابھی اس کا وہ سلسلہ نہیں رک رہا، ساری دنیا کے اعمال بند ہیں لیکن حافظ کا عمل وہاں بھی چل رہا ہے۔ اللہ کیا فرمائیں گے کہ حافظ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں پہ تو 6236ویں تیری آیت والناس پہ ختم ہوگی وہ تیرا درجہ ہوگا۔ یعنی حافظ وہ مخلوق ہے، اللہ کے وہ برگزیدہ ہیں کہ جن کے اعزاز کا سلسلہ میرے رب نے روکا نہیں، وہ اس وقت بھی اپنی نیکیاں بڑھانے کے چکر میں ہوں گے۔ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اب ذرا آگے چلیے، ابھی اعزاز کا سلسلہ رکا نہیں ہے، سنتے جائیے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سنتے جائیے، اعزاز ابھی حافظوں کے رکے نہیں ہیں۔ جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جائیں گے،
تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حافظ کہے گا اللہ اتنی چیز مجھے مل گئی، قرآن والے کہیں گے اتنا کچھ مل گیا، رضیت یا رب، اے رب ہم راضی ہو گئے، اے رب ہم راضی ہو گئے۔ پہلے وہ خود مانگتے تھے، اب رب کی رضا پہ راضی ہیں، لیکن اب میرا رب کہہ رہا ہے نہیں، اب میں تمہیں اور بھی دوں گا۔ حافظ کیا کہے گا؟ حامل قرآن کیا کہے گا؟ رضیت یا رب، اے رب میں راضی، بہت کچھ ہو گیا۔ اللہ کہیں گے نہیں، ان عندی لکم موعدہ، میرے پاس تمہارا بھی وعدہ باقی ہے۔ اے اللہ کیا وعدہ باقی ہے؟ الم یبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ وتنجینا من النار، اے اللہ کیا آپ نے ہمیں آگ سے نہیں بچا لیا؟ وَيُدْخِلَنَا الْجَنَّةِ، ہمیں جنت میں نہیں پہنچا دیا؟ اے اللہ بھی اور باقی کیا رہتا ہے؟ اتنا کچھ تو مل گیا۔ تو میرا رب فرمائے گا إِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا لَا تَسْقُمُوا أَبَدًا، آؤ تمہیں میں اعزاز دوں، آج تمہیں ایسی صحت ملے گی کہ پھر دوبارہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا لَا تَحْرَمُوا بِهَا أَبَدًا، آج تمہیں ایسی جوانی ملے گی کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تُنْفَعُوا لَمْ يَبْعَثُوا أَبَدًا، آج تمہیں ایسے نفع دیے جائیں گے کہ کبھی وہ نفع، کبھی وہ چیزیں، کبھی وہ نعمتیں وہ تم سے چھنے گی نہیں، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تُحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، تمہارے لیے تو اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب تم کبھی مرو گے نہیں۔ تو حافظ کیا کہے گا؟ حامل قرآن کیا کہے گا؟ رضیت یا رب، اے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ کہیں گے نہیں، ابھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے یا عبدی تمنا، کہ اے میرے بندے اور تمنا کر، اور خواہش کر، آج میں تیری ساری خواہشیں پوری کروں گا۔ وہ جو اس کے دل میں دماغ میں خواہشیں چل رہی ہوں گی وہ ساری مانگے گا، میرا رب پوری کرتا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا رضیت یا رب، اے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ کہیں گے نہیں، تو بھول گیا میں نہیں بھولا۔ اللہ کہیں گے تو بھول گیا میں نہیں بھولا۔ پھر اللہ کیا کریں گے؟ یذکر اللہ تعالی، اللہ اس کو یاد دلائیں گے کہ دنیا میں تو نے یہ بھی تمنا کی تھی، تو نے یہ بھی مانگا تھا، تو نے یہ بھی چاہت کی تھی، لیکن وہاں تجھے ملا، آج تجھے وہ بھی ملے گا۔ میرا رب اس کو وہ بھی، پھر کہے گا ہاں اللہ میں نے تو مانگا تھا، میں بھول گیا، آج تجھے وہ بھی عنایت کیا جائے گا۔ پھر کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ کہیں گے نہیں، ابھی نہیں، ابھی تیرا اعزاز اور بھی باقی ہے، ابھی تیرا اعزاز باقی ہے۔ اللہ کہیں گے الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا میں اس سے افضل نہ تمہیں دوں، اس سے بہتر نہ تمہیں دوں، اس سے اچھا اعزاز نہ دوں؟ تو بندہ حیرت میں پڑ جائے گا کہ کیا کمی کیا رہ گئی ہے، ہر چیز تو میرے قدموں میں ڈال دی گئی ہے۔ تو اللہ ابھی بھی فرما رہے ہیں یا عبدی الا اعطیکم، کیا میں تمہیں، الا اعطیکا، کیا میں تمہیں وہ نہ دوں افضل من ذالک، جو اس سے بھی افضل ہے؟ بندہ کہیں گے یا رب ای شیء افضل من ذالک، اس سے کون سی چیز زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل لکم اليوم، آج میں تم پہ نچھاور کر رہا ہوں، کیا؟ رضوانی، اپنی رضا، آج میں تم پہ اپنی رضا نچھاور اور قربان کر رہا ہوں۔ آج کے بعد لا اسخط ابدا، آج کے بعد میرے بندوں میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کس کا اعزاز ہے؟ یہ ان قرآن والوں کا اعزاز ہے جو قرآن سینوں میں لے پھر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور ابھی تھما نہیں ہے اعزاز۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اس کو آخری اعزاز عطا فرمائیں گے، فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، پردے ہٹ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔
اور وہ دیدار اس کے اندر اتنی لذت ہوگی خدا کے دیدار میں. حضور نے فرمایا واللہ، یہ میں اپنی قسم نہیں اٹھا، اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، جنتی جب اپنے رب کا دیدار کر لیں گے تو وہ رب کے دیدار میں ایسی لذت محسوس کریں گے کہ ساری جنت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم بھی اللہ کے دیدار کی لذت حاصل کر سکیں. تو یہ حفاظ کی آج دستار بندی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو حافظ ہیں ان کو کبھی بری نگاہ سے مت دیکھنا. اگر خود حافظ نہیں، بچوں کو حفظ کراؤ. اپنے بچے بڑی عمر کے ہو گئے، محلے کے کسی بچے کا انتظام اپنے ذمے لے لو، ان کو حفظ کراؤ، تاکہ یہ سارے اعزاز و انعامات و اکرامات کل قیامت کے دن ہم بھی حاصل کر سکیں. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ بات ذرا کڑوی ہے، یہ کڑوی بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ. اللہ تبارک و تعالی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں قبول فرما رہے ہوں گے اور پھر کچھ لوگ رہ جائیں گے جہنم میں، تو فرمائیں گے کیا کوئی باقی رہ گیا؟ کہیں گے جی سب آ گئے. کون باقی رہ گیا؟ من حبسہ القرآن، جس کو قرآن نے روکا ہوا ہے وہ باقی رہ گیا. قرآن کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھنا، اہل قرآن کو کبھی بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھنا، چاہے وہ کسی ذات سے ان کا تعلق ہو، کسی شعبے قبیلے، کسی قوم سے ان کا تعلق ہو، ان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا. ورنہ یہ نہ ہو کہ کل یہ قرآن اللہ کی عدالت میں آئے اور اللہ کی عدالت میں یہ کھڑا ہو جائے اور یہ قرآن ایسا مقدمہ دائر کرے گا کہ اس کا مقدمہ اس کے حق میں قبول کیا جائے گا. پھر ہم یہ نہ ہو. اور اس کی ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ حفاظ کرام جن کو اللہ نے اتنے اعزازات سے نوازا ہے، وہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے سفارشیں کرا کے جنت میں لے کے آ رہے ہوں گے. لیکن ایسے شخص کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی کہ جس شخص کے دل کے اندر قرآن والوں کے لیے بغض ہوگا یا وہ ان کا مذاق اڑاتا ہوگا، چاہے وہ سکا ماں باپ ہی کیوں نہیں ہوگا. جو قرآن کا مذاق اڑاتا ہوگا، جو کہتا ہوگا کہ میرے بچے نے قرآن پڑھ کے کیا کرنا، اس نے حافظ بن کے کیا کرنا، میری بچی نے حافظ بن کے کیا کرنا، دنیا اس کو کیا دے گی، چھوڑو اس تعلیم کا کیا فائدہ. میرے بھائیوں، یہ بات کبھی دماغ میں نہ لانا، کبھی ذہن میں اس کا خیال نہ لانا، کبھی زبان پہ یہ بات نہ لانا. ورنہ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اور ان حفاظ کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے کہا، جو سنا، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن، حافظہ بنائیں اور دین کا علم حاصل کرنے والے بنائیں. اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں، میں ان کے والدین سے دستبرستہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو دین کا علم پڑھائیں. آپ کے گھر میں اور بھی بچے ہیں، وہ اسکول پڑھ رہے ہیں، ایک بچے کو قرآن اس نے حفظ کیا ہے، اب اس کی اگلی سٹیج ہے اس کو عالم بنائیں، تاکہ اگر حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے تو عالم 400 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا. میرے بھائیوں، ان کو حافظ ہونے کے بعد ان کو عالم بنائیں، ان کو دین کا علم سکھائیں. دنیا سے منع نہیں کرتا، دنیا بھی پڑھائیں، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن ساتھ علم دین بھی ان کو سکھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی گفتگو میں نے جو بھی کوئی کمی، کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی ایسی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں. اور اگر آپ کی شان میں کوئی ایسی بات ہوگی جو گستاخی والی ہو تو آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.